اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسبوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 سے 237 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی چند اہم مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے ان تمام آیات میں جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ طلاق کے اور عدت کے مسائل بیان کیے گئے، اسی سے متعلقہ چند مسائل اور یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا مسئلہ بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی قانون ذکر فرما دیا ہے کہ 2 سال تک ماؤں پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال ہے، اور قرآن کریم کی ایک اور آیہ مبارکہ بھی ہے جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال زیادہ مشہور قول جو ہے وہ یہی ہے کہ 2 سال تک ماؤں کو پر ضروری ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلائیں۔ اب یہ دودھ پلانے کے حوالے سے جو خرچہ ہے اس کا وہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی ابھی وضاحت اب مزید آپ کے سامنے اور بھی کر دیتا ہوں۔ بنیادی طور پہ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا کہ دودھ پلانے کا تعلق ہوتا ہے رضاعت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر کوئی خاتون کسی بچے کو یا کسی بچی کو دودھ پلا دیتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو رشتہ قائم ہو جاتا ہے وہ رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کسی خاتون نے کسی دوسرے بچے کو دودھ پلایا ہو جو اس کا اپنا بچہ نہ ہو، تب بھی وہ اس کا رضاعی بیٹا تسلیم کیا جائے گا، اور وہ خاتون جو ہے اس بچے یا بچی کی رضاعی ماں تسلیم کی جائے گی۔ ہم آگے جا کے انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل بھی پڑھیں گے۔ تو رضاعت کی وجہ سے وہ تمام کے تمام رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں کہ جو حسب نسب خون کے رشتوں کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ جیسے 2 بچوں نے دودھ پی لیا تو اب وہ دونوں بچے آپس میں رضاعی بھائی ہوں گے، یا ایک بچے اور ایک بچی نے دودھ پی لیا تو وہ رضاعی بہن بھائی ہیں، اب ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ بچے کی اولاد کے خرچے کے حوالے سے ذکر کیے گئے ہیں کہ اولاد کا خرچہ بہرحال باپ کے ذمے ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا سیرت کی کتابوں میں بھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دائی حلیمہ نے دودھ پلایا تھا، حالانکہ وہ ان کی والدہ تو نہیں تھیں لیکن دودھ انہوں نے پلایا تھا۔ تو عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ دیہاتوں میں اپنے بچوں کو خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے جو ان کو دودھ پلائے، اس کی وجہ سے ان کی پرورش اور ان کی نشو و نما اچھی ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ اس حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ اگر بچے کی ماں
دودھ نہیں پلاتی ہے کسی کمزوری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے، اول تو یہ ماں کا حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر وہ کسی کمزوری یا کسی بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے دودھ نہیں پلاتی اور کسی اور خاتون سے دودھ پلوایا جاتا ہے تو اس کا خرچہ وغیرہ یہ اب اس کے باپ کے ذمہ ہوگا۔ لیکن اگر بچے کی ماں ہی اس کو دودھ پلا رہی ہے اور وہ مزید اجرت کا یا مزید خرچے کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی شوہر نے اس کے سارے اخراجات کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے کوئی دے دیتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسائل تھوڑے سے ٹیکنیکل بھی ہیں، تھوڑے سے مشکل بھی ہیں، میں اس لیے زیادہ ان مسائل کو ٹچ نہیں کر رہا، صرف ترجمے کے اوپر بنیاد بنا کر جو میں موٹی موٹی باتیں ہیں وہ صرف آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا جو اہم ایک نقطہ یہاں پر ذکر کیا گیا وہ یہ کہ اولاد کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف دی جائے نہ باپ کو تکلیف دی جائے۔ یہ اس حوالے سے مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو میاں بیوی کے درمیان میں کوئی جدائی ہو جاتی ہے تو عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اب اگر بچہ میاں اور بیوی کے درمیان میں طلاق ہو گئی اور بچہ ابھی دودھ پینے کی حالت میں ہے تو ماں جو ہے اس بچے کو بنیاد بنا کر باپ کو بلیک میل نہ کرے، یا باپ اس بچے کو بنیاد بنا کر ماں کو بلیک میل نہ کرے، یا ماں یہ کہنا شروع کر دے کہ جی میں تو نہیں پلاتی دودھ، ٹھیک، مجھے ایکسٹرا خرچہ دو، یا یہ کرو یا وہ کرو، یا اور کوئی بھی بہانہ تراشے، کچھ بھی کرے، تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی سے ایک مسئلہ ہمیں اور بھی معلوم ہو گیا جو ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بہت زیادہ رائج ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان میں کوئی کسی وجہ سے ناچاکی ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، اگر بچے باپ کے پاس ہوں تو وہ ماں کو ملنے نہیں دیتے، اور اگر ماں کے پاس ہوں تو وہ باپ سے ملنے نہیں دیتے۔ یہ دونوں کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ بھئی جتنا ماں کا حق ہے اتنا ہی باپ کا بھی حق ہے۔ وہ ٹھیک ہے تم دونوں کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے، ٹھیک ہے، ایک ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، ایک کی غلطی زیادہ ہوگی، ایک کی غلطی کم ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ماں نے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا تو باپ کا رشتہ ہی بچوں سے ختم ہو گیا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں گے تو وہ بچے اسی باپ کے ہی رہیں گے۔ تیسرا مسئلہ جو یہاں سے ہمیں ایک معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے، جس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں اور شریعت کی اصطلاح میں مسئلہ حضانت، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ہو گئی ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، تو کتنی مدت تک کون بچوں کو پالے گا؟ تو اس میں شریعت کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچے کو پالنے کا حق ماں کا ہے، اور 7 سال کی عمر کے بعد بچے کو پالنے کا حق باپ کا ہے۔ دونوں صورتوں میں خرچہ باپ کے ذمہ ہے۔ جتنا عرصہ بچہ ماں کے پاس رہے تب بھی خرچہ باپ کے ذمہ ہے، اور اگر بچے باپ کے پاس رہیں تب بھی خرچہ باپ کے ذمہ ہے۔ کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی بچے چونکہ اپنی ماں کے پاس رہ رہے ہیں تو میں ان کا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا یا ان کا خرچہ نہیں کروں گا۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ بہر صورت بچوں کا خرچہ جو ہے وہ باپ کے ذمہ ہوگا۔ اور تیسرا اور چوتھا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ بچے کی جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ تو 2 سال ہے۔ یہ حق ہے کہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ 2 سال سے اوپر بھی اگر کوئی دودھ پلا دیتا ہے تو رضاعت پھر بھی ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اصولی جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے میاں بیوی دونوں آپس میں مشاورت کر لیتے ہیں، عورت کمزور ہے، بیمار ہو گئی ہے، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے اس کی صحت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، اور میاں بیوی آپس میں باہمی مشاورت کر کے 2 سال سے پہلے ہی اگر بچے کا دودھ چھڑوا دیتے ہیں تو یہ کرنا بھی جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، بشرطے کہ دونوں کی باہمی مشاورت بھی ہو اور دونوں کی رضامندی بھی ہو۔ تو اس صورت میں اگر 2 سال سے پہلے کوئی بچے کا دودھ چھڑا دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ ایک پہلی آیت کے اندر تو یہ موٹے موٹے بنیادی مسائل میں نے عرض کیا کہ یہ مسائل تھوڑے سے مشکل ہیں اور ٹیکنیکل ہیں، اس لیے میں صرف ترجمے کے اوپر اکتفا کرتے ہوئے جو بنیادی 1-2 باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی اس میں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ عدت کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ عورت پر 2 قسم کی عدت گزارنا فرض ہے۔ ایک تو یہ کہ جب خدا نخواستہ عورت کو طلاق ہو جائے، اور ایک یہ کہ جب خدا نخواستہ عورت کا شوہر فوت ہو جائے۔ دونوں قسم کی عدت گزارنا یہ عورت کے اوپر فرض اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ طلاق کی عدت کا تذکرہ اور مسائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر آج جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ اس عورت کا کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ ایسی عورت کے لیے 4 ماہ اور 10 دن 4 ماہ
اور 10 دن یہ عدت گزارنا فرض ہے. 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارنا فرض ہے. اب ان 4 ماہ 10 دن میں شریعت یہ پابندی لگاتی ہے کہ وہ خاتون جو ہے بناؤ سنگھار بھی نہیں کرے گی اور اپنے آپ کو گویا کہ ایک سوگ کی کیفیت میں رکھے گی. یہاں پہ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کوئی خاندان میں سے گھر میں سے کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے. تعزیت زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کی جائے گی, اس کے بعد نہیں کی جائے گی. یہ ہمارے ہاں جو مختلف رسمیں بن گئی ہیں نا جی, پہلے 7 دن کے بعد سوگ کا دوبارہ سے ایک نیا پروسیجر اختیار کیا جاتا ہے, پھر 10 دن کے بعد, پھر 40 دن کے بعد, پھر سال کے سال برسی کے نام پر, فلاں کے نام پر, ڈھمکانے کے نام پر. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں ان چیزوں کا کوئی تذکرہ ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معمولات میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے. یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں جو اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے ٹرانسفر ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں. تو سوگ زیادہ سے زیادہ 3 دن تک ہے, سوائے اس عورت کے لیے کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو. اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ 4 ماہ اور 10 دن تک وہ سوگ کی کیفیت میں رہے گی. یہ اس صورت میں ہے کہ جب خاتون پریگننٹ نہ ہو. یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے تو پھر اس کی عدت تب ختم ہوگی جب بچے کی پیدائش ہوگی, چاہے وہ 1 گھنٹے کے بعد ہو جائے, چاہے وہ 9 مہینے کے بعد ہو. اگر پریگننٹ ہے خاتون تو پھر اس کی عدت بچے کی پیدائش تک اس کو موقوف کیا جائے گا. ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ یہ 4 ماہ 10 دن کا جو تاریخ کا اعتبار ہے یہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار کیا جائے گا. 4 ماہ 10 دن اس صورت میں ہے کہ جب شوہر چاند رات کو فوت ہو گیا, یعنی اگلے دن پہلی ہونی تھی, اس رات کو شوہر فوت ہو گیا. اب عدت کیا ہوگی بھائی؟ 4 ماہ اور 10 دن. لیکن اگر شوہر فوت ہو گیا خدا نہ خواستہ 4 تاریخ کو, 5 تاریخ کو, 10 تاریخ کو, یا درمیان میں کسی بھی تاریخ کو, تو اب یہ مسئلہ اچھے طریقے سے آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیں کہ اب اس نے جو عورت نے عدت گزارنی ہے وہ 130 دن ہے, 130 ڈیز. اب وہ گن کر 130 دن عدت گزارے گی. مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ 4 ماہ 10 دن کی عدت کب ہے؟ جب شوہر چاند رات کو فوت ہوا, تب وہ 4 ماہ 10 دن پورے کرے گی, کیونکہ چاند کبھی 29 کا ہوگا, کبھی 30 کا ہوگا. لیکن اگر درمیان کی کسی تاریخ میں شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اب 130 دن عدت پوری کرنا ضروری ہے. اور یہ عدت کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں اسے بناؤ سنگھار کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نمود و نمائش کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور جس گھر میں شوہر فوت ہوا ہو اسی گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ ادھر شوہر فوت ہوتا نہیں ہے, ادھر ساس سسر عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے کہ جا بھائی تو اپنے ماں باپ کے گھر جا. ایسا کرنا درست نہیں ہے. جس گھر میں شوہر فوت ہوا وہ اسی گھر کے اندر عدت گزارے گی. اچھا, اس میں ایک مسئلہ اور بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی خاتون بیچاری ایسی ہے کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, وہ خود ہی اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا روزگار چلاتی ہے یا کچھ کرتی ہے, تو اب شریعت اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ دن کی روشنی میں جائے, اپنا کام کاج کرے اور دن کی روشنی میں ہی واپس آ جائے. اس کے علاوہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے گی ان 4 ماہ 10 دن تک, الا یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیماری ہو گئی ہے, کوئی ڈاکٹر کے جانا پڑ گیا ہے, یا کوئی خدا نہ خواستہ ہاسپٹل جانا پڑ گیا ہے, یا کوئی ایسا شرعی عذر آ جائے, تب تو اس کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے اگلی آیت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ دوران عدت خاتون نکاح نہیں کر سکتی, نہ طلاق کی عدت کے دوران اور نہ ہی شوہر فوت ہونے کی عدت کے دوران عورت نکاح نہیں کر سکتی. یہاں پہ شریعت جو مسئلہ بیان کر رہی ہے وہ یہ بیان کر رہی ہے کہ اگر کوئی مرد یہ چاہتا ہے کہ فلاں عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور میں اسے نکاح کر لوں, تو شریعت صرف اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یا تو اشاروں کنایوں میں کوئی نکاح کا پیغام بھجوا دیا جائے, ٹھیک, کہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو سنبھال لیا جائے گا, یا اس طرح کوئی بھی اور صورت. واضح طور پہ جو ہے کوئی آپس میں معاہدہ نہ طے کیا جائے کہ جی عدت گزرنے کے بعد ہم آپس میں نکاح کر لیں گے. ایک مسئلہ تو یہ.
اور دوسرا یہ کہ نکاح کرنا تو بالکل بھی جائز ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ میں جو اس مسئلے کو کسی اور نظریے سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ شریعت یہاں پر مسئلہ کیا بیان کری کہ ایک عورت جس کا شوہر فوت ہوا ہے، شریعت اس کے متعلق کیا مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی دوسرا اسے نکاح کا پیغام بھجوا دے، یعنی کہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد بغیر نکاح کے رہے۔ سمجھیں اس مسئلے کو۔ ہمارے ہاں کیا مصیبت ہوتی ہے کہ شوہر فوت ہو گیا، بس اب وہ ساری زندگی کا روگ بن گیا۔ اور بھائی کیوں ساری زندگی کا روگ، کیوں اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں ہم لوگ؟ عورت کو گھر میں بٹھا کر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر؟ اس کا نکاح کرو، اس کو رخصت کرو، اللہ خیر صلاح۔ ایک اتنا یہ عذاب بن چکا ہوا ہے معاشرے کے اندر کہ طلاق یافتہ عورت یا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، جس کو ہم بیوہ کہتے ہیں، ایسی عورت یا کوئی مرد اگر دوسرا نکاح کرنا، ایک اتنا اس کو ایک معیوب بنا کر پیش کر دیا گیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی آسمان سے کوئی پہاڑ ٹوٹ کے گر جائے گا یا کیا ہو جائے گا۔ آپ سورہ نور کے اندر جا کر پڑھیں گے 18ویں پارے میں، وہاں پہ اللہ پاک نے بڑا واضح طور پہ یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ ایامہ کا نکاح کر دو۔ ایامہ کس کو کہتے ہیں؟ ایامہ ایمن کی جمع ہے، اور ایم ایسی عورت یا ایسے مرد کو کہا جاتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے یا میاں یا بیوی دونوں میں سے کسی ایک کے فوت ہو جانے کی وجہ سے کوئی آدمی بغیر نکاح کے ہو جائے تو اس کو ایامہ کہا جاتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایامہ کو بھی گھر میں مت بٹھاؤ، یعنی اگر کسی بچی کی خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد اس کا نکاح کر دو کسی اچھی جگہ، مناسب جگہ، دوسری جگہ پر۔ ہمارے یہ بھی عجیب مصیبت ہے کہ وہ طلاق یافتہ لڑکی وہ گھر میں بیٹھی ہے تو بس اب وہ ساری زندگی گھر میں بیٹھی رہے گی، بیوہ گھر میں بیٹھی ہے تو بس اب وہ ساری زندگی کا روگ لگا کے وہ گھر میں ہی بیٹھی رہے گی۔ بھائی کیوں اس کا نکاح نہیں کرتے؟ نکاح کر کے اس کو فارغ کرو۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ شریعت سمجھانا ہمیں کیا چاہ رہی ہے کہ بھائی اگر شوہر فوت ہو گیا ٹھیک ہے، اللہ کی رضا ہے، اب وہ مر گیا بیچارہ، اس دنیا سے چلا گیا، اب اس کو زندگی کا روگ مت بناؤ، تمہاری عدت ختم ہو جائے تو فوراً دوسری جگہ پہ اپنا نکاح کر لو۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک یہ رسم و رواج کے بت ہم خود نہیں توڑیں گے تب تک یہ ٹوٹیں گے نہیں۔ کسی نہ کسی کو تو سٹینڈ لینا پڑے گا نا جی اس معاملے کے اندر۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہمارے یہاں مصیبت کیا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، یار وہ ٹھیک ہو جائے گا نا تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ یہ کر لے گا تو میں بھی یہ کر لوں گا۔ حالانکہ میں نے کل قیامت والے دن جا کے آپ کے اعمال کا حساب کتاب نہیں دینا، میں نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ میں جب اپنی قبر میں جاؤں گا تو وہاں پر مجھ سے عبداللہ صاحب کے متعلق نہیں سوال کیا جائے گا، وہاں پر مجھ سے میری زندگی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو ہم لوگوں کے اندر یہ ایک بہت بڑی بیماری آ چکی ہوئی ہے کہ ہم دوسرے کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں اور دوسرے کے صحیح ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جی وہ سیدھا ہو جائے گا تو میں بھی سیدھا ہو جاؤں گا۔ حالانکہ بھائی تمہیں خود اپنے آپ کو خود سیدھا کرنا ہے، تم دوسرے کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو میں اسی لیے یہاں پر بھی آپ کے سامنے بھی اور باقی جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں وہاں پر یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے ان رسم و رواج سے اپنی جان چھڑائیں۔ جب تک یہ خاندانوں کے بت اور یہ رسم و رواج کے بت نہیں ٹوٹیں گے ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے۔ وہ فلاں خاندان والا ہے یوں ہے تو فلاں خاندان میں ایسے ہوتا ہے تو فلاں خاندان میں ویسے ہوتا ہے، ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا تمہارے خاندان میں یہ ہوتا ہے۔ مطلب عجیب جاہلانہ قسم کے رسم و رواج۔ شادی بیاہ پہ چلے جائیں وہاں پہ عجیب مصیبت، فوتگی کے اوپر چلے جاؤ وہاں عجیب مصیبت، یعنی ایسی ایسی بے ڈھنگی رسمیں دیکھی ہیں، ایسی ایسی بے ڈھنگی کے علامان الحفیظ کہ خدا کی پناہ کہ یار میرے ایک بہت قریبی جاننے والے ہیں ان کے یہاں کوئی وفات کے موقع پہ جانا پڑا وہاں پر، تو اب وہ جو بیچاری وہ جو میت جو پڑا ہوا تھا لڑکا تھا وہ تو جناب وہ اس کو وہ گوٹے والا دوپٹہ اڑایا ہوا اسے اور پتہ نہیں مطلب جیسے دولہا بنایا ہوا ہے کہ جی یہ دولہا بن کے، یار خدا کی پناہ وہ جو شریعت جو صاف صاف سیدھا سیدھا بتا رہی کہ بھائی سفید لباس میں کفن پہناؤ اور اس کو زمین کے حوالے کرو، اللہ کے سپرد کرو، اللہ خیر صلی اللہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، یعنی بلا وجہ ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ زبردستیاں اور تنگیاں مسلط کر لی ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بے شمار بچیاں ایسی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ کیوں؟ رسم و رواج، جہیز کے پیسے اکٹھے کرنے پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، فلاں کرنا پڑے گا، خاندان والوں کے 25 لوگوں کے جوڑے بنانے پڑیں گے، 200 لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ نتیجہ کیا ہے کہ بغیر شادی کے بچے جو ہیں وہ مطلب 40 50 سال کی عمروں کو پہنچ گئے لیکن شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کی۔ کیا؟ صرف رسم و رواج۔
یہ رسم و رواج سے خدا را اپنی جان چھڑائیں، خدا را اپنی جان چھڑائیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگوں، یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، بدعت یعنی دین کے اندر کوئی نئی چیز کو ایڈ کر دینا، کفر اور شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یاد رکھیے گا۔ کفر اور شرک کے بعد، کفر اور شرک کے ساتھ ملا رہا ہوں میں بدعت کو، کیونکہ بدعت کے اندر انسان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے، کیونکہ وہ غلط سمجھ ہی نہیں رہا اس کو، وہ تو اس کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یہاں پہ بتایا تھا یا پتہ نہیں، اپنے ادھر مسجد میں نے بیان کیا تھا تو وہاں پر یہ ذکر کیا تھا، ہمارے ایک ملنے والے تھے، ان کی شادی کا موقع تھا ان کے گھر میں کسی بچی کا، تو وہ جو ایک تحفے تحائف کا لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے، ہم گئے وہاں پہ، تو وہ ہمارے بڑے بھی تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کوئی تحفہ ان کو پیش کیا جو ہماری حیثیت تھی۔ وہ جناب وہ ایک بوسیدہ سی وہ کاپی نکال کے لیے ہیں۔ میں کہا جی یہ کیا؟ جی ہم آپ کا نام لکھ رہے ہیں یہاں پر۔ میں کہا وجہ؟ جی جب آپ کے بچے ہوں گے، جب ان کی شادیاں ہوں گی تو پھر ہم یہ نکال کے دیکھیں گے آپ نے ہمیں کیا دیا، پھر اس کے حساب سے ہم آپ کو۔ میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور میری اس وقت بیٹی اس وقت سال یا سوا سال کی تھی، یہ اتنی پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ مقصد کہنے کا کہ عجیب، وہ ایک چوکیدار جو ہے وہ ولیمے والے دن دروازے کے اوپر وہ کاپی لے کے بیٹھ جاتا ہے، بس یہ اپنا نام لکھواتے جاؤ، پیسے دیتے جاؤ۔ اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی رسم کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی شادی میں 1000 روپے دیا اور دوسرے نے اب آپ کو کچھ بھی نہیں دیا آپ کے کسی بچے کی شادی پہ، تو سمجھو کہ رشتہ داری ختم اب۔ اور اگر آپ نے 1000 دیا ہوا تھا اور واپس 1000 ہی آ گیا تو سمجھ لو کہ آئندہ کے لیے لین دین ختم ہو گیا۔ یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا، میں نے دیکھی ہوئی یہ ساری چیزیں۔ اور اگر آپ نے 1000 دیا تھا اور واپس 1500 آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی رشتہ داری بھی قائم ہے اور لین دین بھی آئندہ کے لیے جاری رہے گا۔ یاد رکھیے گا کہ شادی بیاہ کے موقع پہ اس نیت اور اس ارادے سے لین دین کرنا حرام ہے۔ ہم تو بڑا وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سلامیاں لگا رہے ہیں جی، یہ کر رہے ہیں، اور نیت ہماری کیا ہوتی ہے یار آج جیسے انہوں 2000 دے رہے ہیں نا، کل میرے پتر دا بیاہ ہونا ہے 4000 لے کے آئے گا۔ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے اس طرح کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ رسم و رواج، یہ رسم و رواج کے بت جو ہے نا جی، ان کا توڑنا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ ذکر کر دیا گیا کہ عدت کے دوران جو ہے وہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی نکاح کا پیغام اشاروں کے نیوں میں پہنچا دیتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اور اصل مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ درمیان میں اصل مسئلہ کیا ہے کہ بھائی کوئی عورت اگر اس کا شوہر فوت بھی ہو گیا ہے تو وہ اسے زندگی کا روگ نہ بنائے، اپنی عدت ختم کرے اور اس کا جو ہے وہ نکاح کرے۔ اور یہاں پر ابھی ہم جب ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ جو اس عورت کے گھر والے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس پہ شریعت ان کو پابند کر رہی ہے کہ تم ان کو نکاح سے روک ٹوک مت کرو۔ جی لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں نے کیا کہنا ہے بھائی؟ لوگوں کے کہنے پہ باقی سارے کام لوگوں کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ اور پھر ساری باتوں کی ایک بات کہ آپ نے کل آخرت میں جا کر لوگوں کو جواب دینا ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے؟ اگر تو لوگوں کو جواب دینا ہے تو پھر بھائی لوگوں کی مرضی سے چل لو، اور اگر اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر بھائی اللہ کی مرضی سے چلو۔ سیدھا سا ایک اصول ہے۔ اب یہ فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں یہاں پر دنیا کی زندگی میں لوگوں کی مرضی سے جینا ہے یا اللہ کی مرضی سے جینا ہے۔ اگر آخرت میں جا کر لوگوں کو جواب دینا ہے پھر شوق سے لوگوں کی مرضی پر چلیں، اور اگر اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر بھائی پھر اللہ کی مرضی پر چلنا پڑے گا۔ اس کے بعد ان آیات کے بعد پھر دوبارہ سے طلاق کے متعلق اور حق مہر کے متعلق جو ہے وہ مسائل ذکر کر دیے کہ میں 2 صورتیں صرف یہاں پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان کو مختصراً جو ہے وہ آپ سمجھ لیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نکاح ہوا لیکن نکاح کے موقع پر حق مہر متعین نہیں کیا گیا، نکاح کے موقع پہ حق مہر متعین نہیں کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر حق مہر کا تعین نہیں کیا تو نکاح درست ہے، لیکن حق مہر پھر بھی دینا پڑے گا، وہ میں ابھی آگے جا کے آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ ٹھیک، یہ پہلی صورت یہ سمجھ لیں کہ نکاح ہو گیا ہے لیکن حق مہر متعین نہیں ہوا۔ اچھا، اب نکاح بھی ہو گیا، حق مہر متعین بھی نہیں ہوا، رخصتی نہیں ہوئی ہے، میاں بیوی کا یا آپس میں کوئی ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں اور طلاق ہو گئی ہے۔ ٹھیک، اور کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گئی۔ تو اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ بھائی مرد کے ذمے پھر کچھ بھی دینا نہیں ہے، حق مہر کی مد میں مرد کے ذمے کچھ بھی دینا نہیں ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ لیکن بھائی بہتر یہ ہے کہ اس طرح رخصت نہ کرو، کچھ دے کے ہی رخصت کرو۔ اگرچہ فرض نہیں ہے
لیکن پھر بھی کچھ اسے کپڑے، کوئی سوٹ، کوئی چیز اس طرح کوئی تحفے تحائف دے کے اسے، دیکھیں شریعت کتنا پیارا طریقہ بتا رہی ہے کہ بھائی اگر علیحدگی بھی ہو رہی ہے نا تو بھائی جھگڑا کر کے علیحدگی نہ کرو، پیار محبت کے ساتھ علیحدگی کرو، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، نہیں اگر میاں بیوی کی بن پا رہی ہے تو آپس میں بیٹھ کے معاملات کو حل کرو، اور ٹھیک ہے ایک دوسرے سے معذرت کر لو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی تو میری جان چھوڑ دے میں تیری جان چھوڑ دیتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ یہ ڈنڈے سوٹے چلانا اور یہ بندوقیں چلانا اور ایک دوسرے کے کھوپے کھولنا ہمارے یہاں یہ عجیب ہی ایک جہالت در جہالت در جہالت در جہالت ہے۔ اب اس کو اور کیا نام اس کو دیا جا سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایک مسئلہ تو یہ، اب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جس کی جو حیثیت ہو وہ اس حساب سے اپنی بیوی کو کچھ دے دلا کے رخصت کرے، ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہوا، حق مہر بھی متعین کیا گیا، لیکن میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات آپس میں قائم نہیں ہو سکے اور طلاق واقع ہو گئی ہے، تو اب اس صورت میں مرد کے ذمے جتنا بھی حق مہر متعین کیا گیا اس کا آدھا حق مہر عورت کو دینا ضروری ہے۔ پہلی صورت کیا تھی کہ جہاں پہ حق مہر متعین ہی نہیں کیا گیا، دوسری صورت کیا ہے کہ حق مہر متعین کیا گیا ہے، اور دونوں صورتوں میں ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، تو جہاں پر حق مہر متعین نہیں کیا گیا وہاں پر کچھ بھی نہیں دینا، اور جہاں حق مہر کا تعین ہو چکا تھا وہاں پر مرد کے ذمے اب کیا ہے کہ وہ آدھا حق مہر اس کو دے کے اور اس کو رخصت کرے۔ لیکن اگر کسی نے پورا حق مہر دے دیا ہوا ہے اور ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے اور پورا حق مہر دے دیا، تو اب وہ یہ نہ کہے کہ بھئی آدھا مجھے واپس کر دو، بھئی دے دیا تو بس دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ دو مسئلے یہاں پر ذکر کیے گئے۔ مختصراً مسئلہ اب حق مہر کے متعلق بھی سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پہ سارے دنیا بھر کے ناجائز کام کیے جاتے ہیں، ڈی جے، گانا، تیل، مہندی، ڈانس، فلانا ڈھمکانا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، لیکن جہاں پر نکاح کے موقع پہ حق مہر کی بات آتی ہے، جی شرعی حق مہر رکھ لو، جی شرعی حق مہر۔ میرا کئی مرتبہ اس مسئلے کے اوپر پھڈا ہوا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار شرعی حق مہر ہے کیا؟ آپ جو مجھے بتا رہے ہو کہ جی شرعی حق مہر لکھو، تو شرعی حق مہر کیا ہے؟ اب چپ سارے، کسی کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ شرعی حق مہر ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک، یاد رکھیے گا، پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ حق مہر کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ نمبر ایک، جس حق مہر پہ فریقین راضی ہو جائیں، دونوں میں آپس میں طے پا جائے، لڑکے والوں اور لڑکی والوں کے درمیان میں، اور نمبر دو، جو لڑکے کی مالی حیثیت ہے اس کے حساب سے حق مہر کا تعین کیا جائے۔ یہ 32 روپے 8 آنے، 32.25 یا 32.5 روپے، اس کا دور دور تک کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ رواج چلا، اس کی میں نے بہت کوشش کی کہ یار میں اس کو تلاش کروں کہ یہ 32.5 روپے آخر کیا کوئی تو لاجک ہوگی نا اس کے پیچھے۔ بہت تلاش اور بسیار کے باوجود جو ہے نا اس کی کوئی حقیقت تک میں تو کم از کم نہیں پہنچ سکا کہ 32.5 روپے کا آغاز کیوں اور کیسے ہوا۔ بس مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ 32.5 روپے کی شرعی حق مہر میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ شرعی حق مہر، یہ کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے، یہ سب سے بڑا غیر شرعی حق مہر ہے۔ ٹھیک، شرعی حق مہر کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ 10 درہم سے کم حق مہر رکھنا جائز نہیں ہے۔ درہم جو چاندی کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا، اس کے وزن سے آج کل کم از کم جو حق مہر ہے وہ 5.5 یا 6 ہزار روپے ہے۔ اب ہمارے ہاں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، میرا تو واسطہ پڑتا ہے نا جی ایسے لوگوں سے، اب ان کی یا تو کنڈی 500 روپے کے اوپر پھنسی ہوتی ہے یا ڈائریکٹ 1,00,000 2 لاکھ کے اوپر جا کر پھنستی ہے، یا تو وہ کہیں گے 500 روپے حق مہر لکھو، یا ڈائریکٹ جو ہے وہ پہلے 50,000 ہوتا تھا اب 1,00,000 ہو گیا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو یہ دونوں ہی چیزیں درست نہیں ہیں۔ لڑکے کی مالی حیثیت دیکھیں، اگر لڑکا 50,000 دے سکتا ہے تو 50,000 حق مہر لکھائیں، اگر 10,000 دے سکتا ہے تو 10,000 لکھائیں، 20 دے سکتا ہے تو 20 لکھائیں، لیکن 5.5-6 ہزار روپے سے کم اس وقت حق مہر لکھوانا جائز نہیں ہے۔ اور بات جب شریعت کی آتی ہے تو میں پھر یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ بھائی پھر سب سے بڑی شریعت اگر ہے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے۔ اس سے بڑی شریعت، کیونکہ شریعت ہے ہی انہی کی، دین ہے ہی انہی کا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں کسی میں بھی 400 یا 500 درہم یا دینار سے کم حق مہر نہیں ہے، جو آج کل لاکھوں میں بنتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا
131 تولے 3 ماشے چاندی ان کا حق مہر تھا. 131 تولے 3 ماشے، جس کو مہر فاطمی بھی کہا جاتا ہے. یہ حق مہر لکھوایا کریں اگر لکھوانا ہی ہے شرعی حق مہر. اور یہ 131 تولے 3 ماشے. اب چاندی کا مجھے آج کل ریٹ نہیں پتا کہ 1200-1300 روپے تولہ ہے. آپ اس کو 131 کے ساتھ ضرب دے دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپیہ کہیں جا کے. اگر شرعی حق مہر کی بات ہے تو پھر بھائی یہ شرعی حق مہر ہے. یہ 32 روپے آٹھن ہے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. باقی دوسری بات میں نے آپ کو سمجھا دی کہ جی جو لڑکے کی مالی حیثیت ہو اس کے حساب سے شرعی حق مہر کا تعین کرنا چاہیے. اور تیسرا اس میں بڑا اہم پوائنٹ ہے، وہ ذہن میں بٹھا لیں، آگے بھی اس کے حوالے سے بات آئے گی کہ یہ حق مہر کا جو معاملہ ہے یہ خالصتاً میاں اور بیوی کا معاملہ ہے. اس میں کسی تیسرے آدمی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. نکاح سے پہلے ٹھیک ہے، جو لڑکے کے اولیاء ہیں یا جو لڑکی کے اولیاء ہیں انہوں نے آپس میں کوئی حق مہر کا تعین کر لیا، وہ ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر حق مہر فرض کریں 50,000 طے ہوا، لڑکا کہتا ہے کہ نہیں میں تو اپنی بیوی کو 1 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں، تو اس کے ماں باپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی ٹانگ اڑائیں. وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے، کسی اور کو تھوڑی دے رہا ہے. یا اگر لڑکی اپنی رضامندی سے کہتی ہے بھئی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ سے کچھ نہیں لینا چاہتی ہوں، وہ ایک علیحدہ بات ہے. جبراً حق مہر معاف کروانے سے معاف نہیں ہوتا. یہ بھی ہمارے ایک بڑی جہالت اور بیہودہ اور فرسودہ قسم کی رسم ہے. میں ایک جگہ پہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، وہاں پہ پھڈا ہو گیا، 2-3 منٹ اوپر ہو جائیں گے، وہاں پہ پھڈا ہو گیا جی حق مہر کے حوالے سے. تو وہاں پہ ایک لڑکا اٹھ کے کہنے لگا کہ جی پاویں تسی 1 کروڑ لکھا لو، اسی کیڑا دینا، اسی معاف کرا لیں گے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے یا تو ضبری طور پہ معاف کرا لے گا، آخرت میں جا کر کہاں سے دے گا؟ تو یہ زبردستی حق مہر معاف کروانے سے معاف نہیں ہوتا. بیوی اپنی رضامندی اور خوشی سے معاف کر دے وہ معاف ہوتا ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ خوشی اور رضامندی ہے کیا؟ کہ بھئی تم اسے حق مہر دے دو، 1 لاکھ روپیہ لکھا ہوا ہے، حق مہر دے دو اسے، بھئی یہ آپ کا حق مہر ہے، آپ لے لیں. پھر وہ کہہ دے کہ نہیں جی یہ میں آپ کو معاف کر دوں. یہ ہے معافی. یہ نہیں ہے کہ زبردستی اسے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا کے اور انگوٹھے لگوا لیے اور سائن کروا لیے اور دیا 1 ٹکا بھی نہیں ہے. یہ معاف کروانے سے معاف نہیں ہوتا. آخرت میں جا کر اس کا بھگتان ادا کرنا پڑے گا. اور وہاں پر مال و دولت تو کام آنی نہیں، وہاں پر پھر نیکیاں ٹرانسفر ہوں گی. ساری نیکیاں جو ہیں وہ پھر دوسروں کے نامہ اعمال میں جائیں گی. بہرحال یہ موٹے موٹے چند مسائل تھے جو ان آیات میں ذکر کیے گئے. آئیے اب ذرا ترجمہ کر لیں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے. صفحہ نمبر 90 دوسری سطر. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، جو دودھ پلانے کی مدت کو پوری کرنا چاہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور ان ماؤں کا کھانا پینا لباس باپ کے ذمے ہے. ٹھیک، جو بیوی ہے نا، بیوی کا نان نفقہ کیا ہے؟ اس کی ضروریات کو پورا کرنا. ٹھیک، ضروریات سے مراد ضروریات، بے جا خرچے نہیں ہیں. یہ عورتیں یہ کہتی ہیں نا کہ جی وہ میرے اب بھائی کی شادی ہے تو میں نے بیوٹی پارلر جانا ہے جی، وہاں پہ جا کے میں نے 50,000 روپے میں تیار ہونا ہے، تو یہ کوئی شرعی خرچہ نہیں ہے اور یہ شوہر کے ذمے بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح اور بھی بہت سارے معاملات ہیں آگے جا کے. ہاں، اللہ پاک نے ایک قانون یہ ارشاد فرما دی ہے کہ کسی بھی جان کو اس کی حیثیت اور اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. اگر شوہر 10,000 روپے خرچ کر سکتا ہے تو بھئی آپ اسے 50,000 کا مطالبہ نہ کرو. سمجھ میں آ گئی بات؟ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی کے مثل ذمہ داری ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر خدا نہ خواستہ بچے کا باپ فوت ہو گیا تو اب اس کے جو دودھ پلانے یا دیگر اخراجات ہیں تو وہ جو اس بچے کا اب وارث ہوگا اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا دودھ پلانے کے یا دوسرے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر ماں باپ دونوں اپنی رضامندی اور مشاورت سے یہ چاہیں کہ ہم نے 2 سال سے پہلے بچے کا دودھ چھڑا دینا ہے تو فلا جناح علیہما، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، چھڑایا جا سکتا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ کسی اور سے تو فلا جناح علیکم، اس میں بھی تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، بشرطے کہ قانون کے مطابق تم ان کو کچھ ہدیہ، کوئی تحفہ وغیرہ، کوئی اجرت ان کی
اور دے دو، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تفصیل۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں ہوں ان کی، تو یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو اب وہ بیویاں عدت کا انتظار کریں گی گزرنے کا 4 ماہ اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فی ما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ اپنے معاملات میں اپنے حق ادا کرنے میں اگر وہ کوئی قانون کے مطابق کوئی کوتاہی کر دیتے ہیں تو اس کا گناہ تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب جانتے ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ عدت کے دوران تم عورتوں کو اشاروں اور کنایوں میں نکاح کا پیغام بھجوا دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں خواہش چھپا کر رکھو کہ بھئی جب اس کی عدت گزر جائے گی تب میں اس کو نکاح کا پیغام بھجوا دوں گا۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم جلد ان سے ذکر کر دو گے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن چھپ کر ان سے عدت کے دوران نکاح کا وعدہ مت کرو، اشاروں کنایوں میں پیغام پہنچا دو، نکاح کا وعدہ مت کرو۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سوائے اس کے کہ کوئی اچھی بات انہیں کہہ دو کہ بھئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے لیے کوئی بہتری کر دے گا، اللہ آپ کے لیے کوئی سامان پیدا کر دے گا، اللہ آپ کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے گا، اس طرح اشاروں کنایوں میں، لیکن واضح طور پہ ان سے معاہدہ نہ کرو کہ بھئی آپ کی عدت گزرنے کے بعد میں آپ سے نکاح کر لوں گا، ایسے نہیں کرو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو، یہی وہی بات آگے دو، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، یہاں تک کہ ان کی عدت نہ پوری ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ سب جانتے ہیں۔ فَاحْذَرُوا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بخشنے والا ہے اور بہت بردبار ہے، یعنی اگر تم اس سے معافی مانگو گے تو وہ معاف بھی کر دے گا اگر غلطی ہو گئی ہے۔ لا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، ایسی عورتوں کو جن کے ساتھ تمہارے ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں، او تفرضوا لہن فریضہ، اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا گیا ہو، تو پھر کوئی مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ومتعوہن، انہیں بھائی کوئی خرچہ ورچہ دے کے تو رخصت کرو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال پر اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی خرچہ پانی اس کو دے دے، متاعا بالمعروف، قانون کے مطابق اس کو خرچ کرے، حقا علی المحسنین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہی ایسے کام کرتے ہیں، بدماش لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، یہ دوسری صورت آ گئی کہ اگر تم ان کو طلاق دے دو اور تمہارے ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں، لیکن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، حق مہر مقرر ہو چکا ہوا تھا، تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب اس صورت میں آدھا حق مہر دینا ہوگا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، سوائے اس کے کہ یا تو وہ خاتون خود اپنی رضامندی سے معاف کر دے حق مہر، یا جو اس خاتون کے اولیاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے بس اب معاملہ ختم ہو گیا، اب حق مہر بھی رہنے دیں، یہ صورت میں، وگرنہ مرد کے لیے بہتر ہے کہ وہ پھر بھی اس کو دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور احسان کرنا باہم ایک دوسرے پر مت بھولو، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ وہ سب دیکھنے والے ہیں اور اللہ وہ سب جاننے والے ہیں۔ آخری مسئلہ بس یہ سمجھ لیں، ترجمہ ہمارا مکمل ہو گیا، آخری مسئلہ بس یہ سمجھ لیں کہ اگر نکاح ہو گیا اور حق مہر متعین نہیں ہوا، اب دونوں بس بھی گئے ہیں، پھر بھی مرد کے ذمے حق مہر کی ادائیگی ہے، اب جب حق مہر متعین نہیں ہوا تو اب کیا دیا جائے گا؟ اب اس کو فقہ کی اصطلاح میں بولتے ہیں مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل سے کیا مراد ہے کہ اس عورت کے خاندان میں جو عمومی طور پہ حق مہر چل رہا ہوگا وہی حق مہر تصور کیا جائے گا اور مرد وہی حق مہر ادا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔